بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی برکتیں، رمضان المبارک کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے تہہ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی کی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر کے ہماری زندگی کو آسان کر دے، اور جو بھی ہمارے پیارے بھائی اور بہن دعا کر رہے ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرمائے، آمین۔ دوستوں، بس کچھ ہی دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے، تو کیوں نہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ماہ رمضان اسلامک کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہے۔ رمضان مہینے کی بہت ساری برکتیں ہیں، آج وہی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب عز و جل کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینے سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیت خاص اس مبارک ماہ میں اس درجہ نازل ہوتی ہے، گویا موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ رمضان المبارک کو 10 دنوں کے 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے، اس کی پہلے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اس مبارک مہینے کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کی آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر، شب قدر بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور شرکسی جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، نیکی کے طالب آگے بڑھ، نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے معاف فرماتے ہیں۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کی منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخری سال تک رمضان مبارک کی خاطر سجایا جاتا ہے اور خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور جنت کے دروازے کے پلے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والے نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی ہی نہ ہو۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالخانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروگا سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت اور خوبصیرت عورتیں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، اور حق تعالیٰ شان رضوانہ جنت کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جا اور سرکش شیاطین کو
قید کر ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کریں۔ اسلام مذہب میں 5 ارکانوں میں روزہ بھی ایک ارکان ہے۔ رمضان ہی وہ پاک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب یعنی قرآن کریم کو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس جہاں میں نازل کیا۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور اسی پاک مہینوں میں شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچے روزے دار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ہی بہت اچھی اور بھی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوتی ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ حافظ۔